बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह ज़िलहज की 14 तारीख दूसरे बुध का दिन है। आज सिर्फ 11 बार ये वजीफा पढ़ लेना, रिस्क, दौलत, शोहरत जो भी मांगोगे रब की ज़ात गैबी खजानों से अता फरमाएगी। आज ये वजीफा सिर्फ वही पढ़ेगा जिसे रब की तरफ से तौफीक होगी, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात दौलत से नवाजना चाहती है। आज माह ज़िलहज की 14 तारीख दूसरे बुध के दिन सिर्फ 11 बार ये वजीफा पढ़ते ही आपके मुंह से निकली हर बात आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाएगी। अल्लाह वालों, अगर आप आज माह ज़िलहज की 14 तारीख दूसरे बुध के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आज का वजीफा बहुत ही खास वजीफा है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। आज आप अल्लाह ताला को राजी कर सकते हैं और जो चाहे अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग सकते हैं। अल्लाह वालों, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। आज रब्बे करीम से मांगने का वक्त है। आज रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरी कराने का वक्त है। आज अपनी पसंद के फैसले कराने का वक्त है। अल्लाह वालों, माह ज़िलहज का महीना इस्लामी साल का आखिरी महीना है और ये महीना बहुत ही खास महीना है। इसके बाद जो महीना आएगा वो माह मुहर्रमुल हराम का महीना होगा, जो कि इस्लामी साल का पहला महीना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका ये साल गुनाहों के बगैर गुजरे, गुनाहों से पाक गुजरे, तो अल्लाह वालों आज ही इस अमल, इस तस्बीह को पढ़ें। माह ज़िलहज का पूरा महीना ही रहमत वाला महीना है, बरकत वाला महीना है। इस महीने में सुन्नत इब्राहिमी की जाती है और हज का फरीज़ा अंजाम दिया जाता है। अभी भी बहुत सारे हाजी मतफ के अंदर मौजूद हैं, बैतुल हरम में मौजूद हैं। अल्लाह वालों, जो मेरे बहन भाई इस साल कुर्बानी ना कर सके, इस वजीफे को पढ़ें। इंशाअल्लाह अगले साल वो जरूर कुर्बानी करेंगे। अल्लाह पाक की राह में जरूर अच्छा सा जानवर ज़िबाह करेंगे। अल्लाह वालों, ये अमल रिस्क और दौलत के एतबार से बहुत ही खास है। इस वजीफे के पढ़ने वाले के तमाम मामलात हल कर दिए जाते हैं। तो लिहाजा आज माह ज़िलहज की 14 तारीख दूसरे बुध के दिन इस खास वजीफे को लाजमी पढ़कर देखिएगा। आज एक ऐसा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ जिसे सिर्फ 11 बार पढ़ते ही आपके मुंह से निकली हर बात आपके नसीब और तकदीर में लिख दी जाती है। आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर दी जाती है। आपकी तमाम हाजतें मुसल्ला छोड़ने से पहले पूरी हो जाती हैं। आपकी वो हाजत जो सालों से नहीं पूरी हुई, आपको जो सालों से ना मिल सका, वो आज माह ज़िलहज की 14 तारीख दूसरे बुध के दिन ये वजीफा, ये अमल करते ही मिल जाएगा। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है। आज का दिन रब्बुल आलमीन को राजी करने का दिन है। आज अल्लाह पाक को राजी करो और अपने तमाम मामलात को ठीक करवा लो। अल्लाह वालों, आज की ये तस्बीह जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप तमाम लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। आप चाहे तो इस अमल को सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज दोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। बस जब आपको मौका मिले आप इस वजीफे को पढ़ लें। इंशाअल्लाहुल अजीज मेरा अल्लाह पाक आपके लिए रिस्क कसीर और रिस्क करीम लेकर आएगा। अल्लाह वालों, आज का ये अमल इतना खूबसूरत और इतना प्यारा है, ये जिक्र इतना पायदार है कि जो भी इस जिक्र को करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर इतना फजल फरमाते हैं, इतना करम फरमाते हैं कि अल्लाह वालों, वो बंदा खुद भी समझ नहीं पाता कि मेरे ऊपर रहमत की इतनी बरसात कैसे हो रही है। अल्लाह वालों, माह ज़िलहज जो कि इस्लामी साल का आखिरी महीना है, ये महीना रहमत वाला महीना है और ये महीना हज़रत नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का महीना है। तो अल्लाह वालों, आज ही इस अमल को बिलखुसूस पढ़ लें। तो अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से बजाय बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है ये जरा ध्यान से मुलाज़ा कीजिएगा। वजीफा किस तरीके से किया जाएगा ध्यान से समझें, क्योंकि आज माह ज़िलहज की 14 तारीख है जो कि साल में सिर्फ एक बार आती है। तो लिहाजा पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता।
तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी व अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा, उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाए, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें, अपनी इस देवाजी जिंदगी को खूबसूरत बना लें। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नजरों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे, हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, और हम सब मुसलमानों को कुफार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना, मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहां पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं
اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے؟ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و زر کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کا چلتا کاروبار بند ہو گیا ہے۔ اللہ والوں، آپ کے جو بھی معاملات ہیں، آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، آج اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کے رزق کو بڑھا دیا جائے گا، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ ذی الحج کی 14 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ تو اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، اب روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ اس نام کو پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اور پکارتا بھی رب کی شان اور عظمت کے نام سے ہے، یعنی سبحان اللہ سے رب ذوالجلال کو پکارتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ جب وہ اللہ پاکی کو بیان کرتا ہے، رب کی ایک خاص صفت ہے سبحان اللہ۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی پاکی بیان کرتا ہے، اور وہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ صبح کرتا ہے، فجر کے وقت کرتا ہے یا ظہر کے وقت کرتا ہے، اللہ رب العزت بڑے راضی ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت کریں گے تو رب زیادہ راضی ہوگا، اگر ظہر کے وقت کریں گے تو بھی رب بہت راضی ہوگا، کیونکہ سبحان اللہ یہ صفت ہی ایسی ہے جسے کہتے ہیں اللہ پاک پاک ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ سبحان اللہ کوئی بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس ایک بار سبحان اللہ ادا کرنے کے عوض اس کا جو درخت ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، اس کے نام کا درخت، اور وہ روز محشر اس کے لیے سایہ بن کر ابھرے گا۔ یہ تو اس کی وہ ایک انعام ہے جو اللہ رب العزت نے بتا دیا، ورنہ ایسے کئی اور انعامات بھی اس بندے کو نوازے جاتے ہیں جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ یہ رب کی وہ صفت ہے جو رب کو بہت محبوب ہے۔ اللہ پاک اس صفت سے بہت محبت کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ پاک کی یہ صفت پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر نظر کرم اور نظر رحمت فرماتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پہلے نمبر میں پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ ذرا توجہ اور دھیان سے پڑھیں۔ اللہ والوں، سبحان اللہ، ویسے یہ چڑیا جو پرندے ہوتے ہیں یہ ان کا ورد ہے، ان کا ذکر ہے۔ جو پرندے آپ نے دیکھے ہوں گے صبح چہچہا رہے ہوتے، چیچے کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیچے نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی زبان میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔
اللہ پاک ان کے ورد کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ ان کو اس طرح سے رزق عطا کرتا ہے کہ جب وہ لوگ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ شام میں مغرب کے وقت اپنے گھونسلے میں لوٹتے ہیں تو ان کے شکم سیر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی رزق عطا کرتا ہے اور ان کے بچوں کو بھی ان کے ہی وسیلہ جلیلہ سے رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ صبح کے وقت سبحان اللہ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں، یہ پرندوں کی بھی تسبیح ہے، آپ نے صبح کے وقت پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو بھی رزق قصیر اور رزق کریم عطا کرے گا۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 ٹائمز آپ لوگوں نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ رب کی ذات انشاءاللہ راضی ہو جائے گی۔ 10 بار سبحان اللہ پڑھنے والا رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ رب کا پسندیدہ بن جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ پھر اس کے منہ سے جو نکالو گے، جو اس کے منہ سے نکلے گا وہ اس کا پورا ہوتا چلا جائے گا، یعنی کہ قبول ہوتا چلا جائے گا۔ رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ آپ نے صرف 10 بار سبحان اللہ کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے سبحان اللہ پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلایا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو آپ نے عمل کرنا ہے، یہ جو وظیفہ کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے، توجہ اور دھیان سے کرنا ہے، اپنے رب سے لو لگا کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ جتنا زیادہ آپ رب سے لو لگائیں گے، جتنا زیادہ آپ لوگ رب کو رب کے ناموں سے پکاریں گے اور اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کے اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت اتنی ہی زیادہ رحمتوں سے، اتنے زیادہ نور سے اور اتنا ہی زیادہ آپ کے چہروں کو بھی نوردار بنا دے گا۔ انشاءاللہ ہر گھر میں رزق اور دولت تو معاملات رہتے ہی ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے گھر کے جو رزق ہے اس کے اندر میرا مولا، میرا رب کریم آپ برکت بھی پیدا فرمائے گا، لڑائی جھگڑے بھی ختم فرمائے گا گھر کے کونوں کونوں سے، اور آپ کے رزق میں برکت بھی ہونے لگے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو گھر میں پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ گھر میں اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا، رحمت کے فرشتے آ جائیں گے اور آپ کے لیے بہترین اسباب پیدا کر جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ کو پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ وہ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جسے عرش کا موتی بھی کہا جاتا ہے، جسے رب کے پسندیدہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ الفاظ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا آپ نے بہت بار پڑھی ہوگی، اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو بہترین ہے، نہیں تو آپ کہیں سے یاد کر لیں اور پھر پڑھ لیں، کیونکہ دعا تو بہت آسان ہے۔ نبی پاک نے بھی یہ بہت بار دعا پڑھی ہے، فرشتوں کا ذکر بھی ہے، اور یہ ذکر کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں جو رب کو اور رب کے حبیب کو بہت پسند ہیں۔ یہ رب کے اور رب کے حبیب کے بہت خاص الفاظ ہے، پسندیدہ الفاظ ہے، پسندیدہ کلمات ہے۔ یہ دعا اتنی طاقتور اور اتنی خاص ہے کہ جب بھی کوئی بندہ فرش پر بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے، پھر نبی پاک کی ذات پہ درود پاک بھیجے اور پھر اس کلمات کو پڑھنا شروع کرے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کے تقدیر کو سنوار دیتی ہے، اس کے نصیب کو اجاگر کر دیتی ہے، اس کی محنت و مشقت کا صلہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے کاروبار میں بہت محنت کرتے ہیں، بہت مشقت کرتے ہیں، بڑی محنت بھی کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن ریزلٹس وہ نہیں آتے جس لیول کی آپ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ والوں، ہم لوگ پہلے اللہ پاک کو راضی کریں اور پھر ہم لوگ محنت کرنا شروع کریں۔ جب ہم لوگ اس طریقے سے محنت کریں گے تو اللہ رب العزت 100% نہیں 1000% ہمیں ریزلٹس دے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے جو کاروبار والے لوگ ہیں، جو بزنس کرنے والے ہیں، وہ اس تسبیح کو ضرور پڑھیں۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
11 بار اس دعا کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی نیک جائز حاجات ہو، آپ کے دل میں جو بھی خواہش آتی ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر خواہش، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ صرف فجر کے بعد ایک دن کا وظیفہ ہے، میرے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے یاد سے پڑھ لو۔ آپ لوگوں نے اس کو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے جو طریقہ کار بتایا اس کے ساتھ ہی پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھا۔ کتنی بار پڑھا؟ 11 بار پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یاسین شریف کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہاں پر یاسین شریف سے مراد پوری سورت نہیں، یاسین بس۔ یاسین یہ 2 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین یہ 1 بار ہو گیا، یاسین یہ 2 بار ہو گیا، یاسین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف یاسین کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ لوح قرآنی ہے جس کے معنی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پتا ہے، یا پھر اللہ پاک کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتا ہے۔ اس کے علاوہ پورے روح زمین پر کوئی بندہ بھی نہیں جانتا کہ یاسین کے معنی کیا ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یاسین شریف پڑھنی ہے، صرف یاسین کہنا ہے۔ یاسین 1 بار، اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 70 بار آپ نے یاسین پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس کے معنی رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جب آپ لوگ توکل کے ساتھ اپنے دل میں اپنی حاجتیں لیے یاسین پڑھیں گے، اللہ پاک آپ پر اپنا رحم کرے گا، اپنا فضل کرے گا۔ اللہ والوں، یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص آیت ہے۔ آپ لوگوں نے بہت ساری دکانوں پر بھی یاسین لوح قرآنی لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، یاسین الف لام میم، یہ سب آپ لوگوں نے لکھا ہوا دیکھا ہی ہوگا۔ تو آج کے اس عمل میں آپ نے صرف یاسین پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل۔ اب آپ لوگوں نے آخری نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا، کیونکہ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھا، جو کہ پرندوں کی تسبیح ہے۔ پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرا؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھا۔ اسی طریقے سے پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ یاسین، صرف یاسین کو پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے وہ کون سا نام پڑھنا ہے؟ اللہ پاک کا وہ کون سا خاص نام پڑھنا ہے جو آپ کی قسمت کو 4 چاند لگا دے گا، آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئے گا، آپ کی ہر پریشانی چیخیں مارتی ہوئی آپ کے گھر سے باہر نکل جائے گی۔ آپ کی جو حاجتیں ہیں، جو خواہشات ہیں، میرا اللہ پاک ہر خواہش کو پورا کرے گا، ہر معاملات کو یقین کرے جڑ سے ختم کر دے گا، گھر سے بے برکتی ختم ہوگی۔ اللہ رب العالمین اتنا زیادہ فضل کرتا ہے، اتنی زیادہ رحمتیں اس گھر پر نازل کرتا ہے جس گھر پہ اللہ پاک کا یہ نام پڑھا جائے، اللہ پاک کی یہ صفت پڑھی جائے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخر میں یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کی دونوں صفتیں اتنی خاص ہیں، اتنی بہترین صفتیں ہیں کہ جو شخص بھی یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرماتے ہیں۔ اللہ والوں، یا قہارو اور یا جبارو یہ دونوں اللہ رب العالمین کے اسم اعظم ہیں اور جلالی اسم اعظم ہیں۔ کوشش کریں اس وظیفے کو پانی کے گلاس کے اوپر پڑھیں، انشاءاللہ العزیز میرا اللہ پاک آپ کے اوپر نظر رحمت اور نظر کرم فرمائے گا۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے اور پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس عمل کی ہر کسی کو ضرورت ہے، لہٰذا اس وظیفے کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ دعا اچھے انداز میں مانگیں، بہترین انداز میں مانگیں، کیونکہ آج ماہ ذی الحج کی 14 تاریخ ہے اور دوسرا بدھ کا دن ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوئی ہوئی، اللہ پاک اپنے شان خدا کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔